صدر محترم حضرات علماء کرام، عزیز طلباء، دارالعلوم میں حاضری ہوئی، بڑی خوشی ہوئی کہ کفرستان میں، انگریزوں کے ملک میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خزانے بنا دیے، دارالعلوم بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم کو قیامت تک سلامت رکھے۔ اساتذہ کرام، محتمین، منتظمین، معاونین، خدمت گزار کے مال و جان میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہماری اولاد کو اس دارالعلوم سے مستقل فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی وقت کچھ اچھا خاصا گزر گیا، مجھے معلوم نہیں کہ آپ لوگ گھروں سے کتنا لمبا ویزا لے کے آئے ہیں۔ میرا ویزا بہت لمبا ہے، میرا فکر نہ کرے، اپنا فکر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بار پھر قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوا ہے۔ آج کا عنوان ہے دارالعلوم دیوبند کی شان اور مرتبہ، جسے بیان فرمائے قاری صاحب، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے، آمین۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سارے حضرات ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک بآواز بلند پڑھ لیں تاکہ یہ مجلس مزید بابرکت اور پر رونق بن جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شمع نور رخ احمد پہ پگھلنا سیکھو، آتش الفت محبوب میں جلنا سیکھو، بے قراری سے محبت میں مچلنا سیکھو، کوچہ یار میں کچھ اس طرح سے چلنا سیکھو، باندھ کر سر سے کفن گھر سے نکلنا سیکھو، عزم رکھتے ہو تو میدان میں آنا سیکھو، حیدری تیز لو اور تیر چلانا سیکھو، راہ مولا میں پھر گھر بار لٹانا سیکھو، او جوان مرد تو کچھ کر کے دکھانا سیکھو، اور پہلے شبیر بنو پھر سر کا کٹانا سیکھو۔ صدر محترم حضرات، علماء اکرام، عزیز طلبہ، دارالعلوم میں حاضری ہوئی، بڑی خوشی ہوئی کہ کفرستان میں انگریزوں کے ملک میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خزانے بنا دیے، دارالعلوم بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم کو قیامت تک سلامت رکھے۔ اساتذہ کرام، محتمین، منتظمین، معاونین، خدمت گزار کے مال و جان میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہماری اولاد کو اس دارالعلوم سے مستقل فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی وقت کچھ اچھا خاصا گزر گیا، مجھے معلوم نہیں کہ آپ لوگ گھروں سے کتنا لمبا ویزا لے کے آئے ہیں۔ میرا ویزا بہت لمبا ہے، میرا فکر نہ کرے، اپنا فکر کرے۔ ویسے بھی سنڈے کی رات ہے، بڑی قربانی ہے جو حضرات تشریف فرمائے۔ بہرحال ہم تو ایسے ملک کے آدمی ہیں، تقریر سننے لگ جائیں، صبح ہو جاتی تھی، بخاری مرحوم کی تقریر ہوتی تھی۔ کئی جگہ ہم نے ایسا دیکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد بخاری شروع ہوا، فجر کی اذان خود دے دی، فجر کی اذان۔ دارالعلوم دیوبند اور اس کے نکلے ہوئے پھولوں کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ علماء کرام نے نہایت بصیرت کے ساتھ تفصیل سے ہر گل، ہر ثمر کے بارے میں تفصیل سے بیان فرما دیا۔ وہ میں انگریزی نہیں سمجھتا، لیکن اتنا تو میں بھی سمجھ رہا تھا کہ میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ انشاءاللہ میں مار نہیں کھاتا، میں بھی پرانا پیپا ہوں۔ بہرحال جس دارالعلوم کی سنگ بنیاد مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت رکھوائی اور رکھی گئی، تو یوں فرمایا، میں ایسے آدمی سے، ایسے انسان کے ہاتھ سے دارالعلوم دیوبند کی پہلی اینٹ رکھواؤں گا کہ وہ اتنا متقی اور اتنا پرہیزگار ہے کہ اس کے دل سے کبیرہ گناہ تو کیا، کبھی صغیرہ کا بھی گزر نہیں ہوا۔ اندازہ لگائیں، گواہی دینے والا مولانا محمد قاسم نانوتوی ہے رحمہ اللہ۔
کہ میں پہلی اینٹ جس اللہ والے کے ہاتھ سے رکھواؤں گا اس کے دل سے کبیرہ گناہ کا تو تصور کیا ہوگا، اس کے دل سے کبھی صغیرہ گناہ کا بھی تصور نہیں گزرا۔ میاں منع شاہ رحمہ اللہ کو لے آئے اور انہوں نے پہلی اینٹ رکھی، اور تاریخ گواہ ہے کہ کسی نے اس بات کی تردید نہیں کی کہ مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں صغیرہ گناہ کا گزر نہیں ہوا، یہاں تو کبیرہ بھی ہوتے رہے۔ اس وقت کے بزرگوں میں، اللہ والوں میں، متقیوں میں، پرہیزگاروں میں کسی نے بھی مولانا قاسم نانوتوی کی بات کی تردید نہیں کی۔ تو جب بنیاد ایسے اللہ والے نے رکھی ہو، پھر کیا کہنا اس گلشن کا؟ انار کے درخت کے نیچے ایک استاد ایک شاگرد، استاد ملا محمود ہے اور شاگرد مولانا محمود الحسن، ایک شاگرد ہے ایک استاد ہے۔ ہمارے زمانے کے لوگ تھوڑے بچے ہوں مدرسے میں تو وہ گھبرا جاتے ہیں، اجی تعداد چھوڑی ہے، یہاں کیا پڑھائیں گے، یہاں کیا کریں گے۔ لیکن اپنی بنیاد کو ہم نے نہیں دیکھا کہ ہم کہاں سے چلے تھے۔ ایک استاد ہے اور ایک شاگرد ہے، اس ایک شاگرد کی روحانی اولاد اس وقت پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا فیضیاب ہے۔ تقوی کے اعتبار سے علماء دیوبند کا مقابلہ اس عالم میں کوئی نہ کر سکا۔ مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ ہیں، کاندلے سے دلی جانا چاہتے ہیں، اونٹ کرائے پہ کر لیا، سواری اونٹ تھی اس زمانے میں، سامان دکھا دیا کہ میں یہ سامان اونٹ پہ رکھوں گا۔ ایک دوست آیا اور کہنے لگا حضرت دلی جا رہے ہو، یہ کاغذ کا رکا میرا لے جانا اور فلانے دوست کو پہنچا دینا۔ فرمایا بھائی ذرا انتظار کرو، اونٹ والے کو میں سامان دکھا چکا ہوں اور وہ مجھے بھی دیکھ چکا ہے، وہ آ کر اس سے پوچھیں گے کہ سامان جو تمہیں پہلے دکھایا کرایہ طے ہوا، کیا ایک کاغذ کے رکے کی مزید اجازت دیتے ہیں آپ؟ ایک کاغذ کے رکے کی آپ اجازت دیتے ہیں؟ تقویٰ دیکھیں آپ۔ دلی سے بیل گاڑی میں سفر کرنا شروع فرما دیا کاندلے کی طرف۔ راستے میں یوں ہی پوچھ لیا کہ یہ گاڑی کس کی ہے؟ اور چلانے والا کہنے لگا جی یہ دہلی کی فلانی کنجری کی ہے۔ فرمان لگے روکنا روکنا ذرا پیشاب لگا مجھے۔ اس نے روک لیا، پیشاب کر کے کہنے لگا ذرا میرے پاؤں اکڑ گئے، میں بھی پیدل چلوں گا۔ گاڑی بھی چلتی رہی، مولانا بھی پیدل چلتے رہے۔ وہ گاڑی چلانے والا کہنے لگا حضرت میں سمجھ گیا ہوں آپ سوار نہیں ہوں گے، جب سے میں نے بتایا ہے آپ سوار نہیں ہوں گے۔ فرمایا ہاں بھائی سواری تو نہیں کروں گا۔ فرمایا مجھے واپسی کے لیے کیوں نہیں کہہ دیتے؟ کہ اس لیے میں نے تجھ سے بات کاندلے تک کی ہے، کبھی تو یوں نہ کہہ دے کہ مولوی مظفر جھوٹ بولتا ہے۔ کرایہ دیا اور واپس کر دیا۔ کنجری کی بیل گاڑی میں کرایہ دے کر سوار نہیں ہوتے، اور آج ہم جیسے ملا اگر کنجری چندہ دے کر دعا کرتے ہیں اللہ تیرے کاروبار میں اور برکت کرے گا، کہاں ان کی ریس کرے گا؟ بڑے بڑے نواب لوگ، نواب بھوپال، نواب رامپور، یہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے، بیٹھے بیٹھے بڑے لوگ گپے مارے کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کہتے ہیں نا تیرا مال حرام کا، تو مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فیصلہ سب نواب کیا کرتے تھے، اس کو کھلا کے دیکھو، اگر الٹی ہو گئی تو حرام ہے، ہضم ہو گئی تو حلال۔ تقویٰ یہاں تک، اور پرہیزگاری اور جذبہ جہاد کا تو کہنا ہی کیا۔ علم کی روشنی میں لے لیں ہم، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے 1300 کتاب لکھی اپنے قلم سے، 1300 کتاب ہے، اور ایسے ایسے جواب دیے۔ ایک پنڈت آ گیا نجومی بن کر تھانے بون میں، وہ کہنے لگا میں کل کی بات بتا دیتا ہوں کیا ہوگا۔ مولانا نے فرمایا اس کو پکڑ کے یہاں لے آؤ۔ ایک آدمی پکڑ کے لے آیا۔ مولانا تھانوی رحیم اللہ نے پوچھا پنڈت جی میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں کل کی بات بتا دوں؟ کہ جی ہاں علم نجوم میں نے پڑھ رکھا ہے، میں کل کی بات بتا دیتا ہوں۔ مولانا تھانوی کے پاس ایک سوٹا پڑا تھا، فرمایا بتاؤ یہ تمہارے سر میں لگے گا کہ نہیں؟ اب اس نے سوچا کہ اگر ہاں کرتا ہوں یہ پڑاک سے مارے گا، اور اگر نہ کرتا ہوں یہ پڑے گا رکھ دے گا۔ کہنے لگا حضرت جی اس سوٹے کا تو مجھے پتا نہیں۔ فرمایا گدھے تجھے کل کا کیسے پتا ہو گیا؟ سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کا تجھے پتا نہیں، کل کی بات کیسے بتاؤ گے؟ ہر آن ہر موڑ ہر قربانی پہ علماء دیوبند نے جس باطل نے بھی سر اٹھایا۔ اور ایک بات آسان سی کہہ دوں، میں پچھلے سال برطانیہ گیا،
اڈمرا یونیورسٹی ہے، دنیا بھر کے لوگ وہاں پڑھتے ہیں، ملکی غیر ملکی. مجھے وہاں بیان کے لیے لے گئے. ایک پروفیسر اردو بھی بولتا تھا، انگریزی کا، اسی یونیورسٹی کا. مجھے کہنے لگا قاری صاحب آپ پاکستان سے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگا کہ ہندوستان سے واقف ہو؟ میں نے کہا ہوں ہی میں اصل میں ہندوستانی. تو کہنے لگا ایک بات پوچھتا ہوں، یہ مولانا حسین احمد مدنی، یہ مولانا ابوالکلام آزاد، یہ مولانا احمد سعید دیلوی اور یہ عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا احمد علی لاہوری، کیا واقعی یہ لوگ آدمی تھے، انسان تھے یہ؟ میں نے کہا تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا میں نے لندن اکیڈمی سے فائل پڑھی ان کے متعلق، انگریزوں کی، وائسراؤں کی، گورنروں کی لکھی ہوئی. میں وہ رپورٹ پڑھ کر یہ سمجھاؤں یہ آدمی نہیں، آدمی ہو ہی نہیں سکتے، اتنا استقلال آدمی میں ہو ہی نہیں سکتا، اتنا عزم صمیم آدمی میں ہو ہی نہیں سکتا. میں انگریز ہوتے ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ پہاڑ تھے جن کی چوٹی کو سر نہیں کر سکا. آدمی کی کیا مجال ہے کہ اتنی مار کھا کر ثابت قدم رہے؟ چنانچہ علماء اکرام نے لکھا مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ 4 برس تک جزیرہ انڈمان میں مالٹے کی جیل میں رہے. یوں ہی بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا، 18 سیر مکئی اللہ والا کھڑے ہو کر پیستا ہے. شیخ مدنی رحمہ اللہ شاگرد ہے، خدمت کے لیے جیل میں ہے. 18 سیر مکئی دونوں حضرات پیستے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دیکھ لیا، مولانا مدنی رحمہ اللہ سیدھا لیٹنے کے بجائے کوٹڑی میں اونگھے لیتے ہیں. شیخ الہند نے دیکھ لیا، فرمایا او نوجوان سیدھا لیٹ کر آرام کر لے، وہ چکی بھی چلانی ہے، وہ مکئی بھی پیسنی ہے. عرض کیا حضرت جی اس بڑھاپے کی عمر میں، کمزوری میں چکی چلا کر آپ کے ہاتھ پیروں پہ ورم آ گیا، سوجن آ گئی، پھر تہجد کے لیے اٹھتے ہو، برف باری یا یخ موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو، بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں اپنے پیٹ کے نیچے لوٹا پانی کا بھر کے دبائے پڑا ہوں، چلو گرم نہ ہوگا تو ٹھنڈا بھی نہ ہوگا، تہجد کا وقت آئے گا، آپ وضو فرمائیں گے، میں یہ پانی پیش کروں گا، آپ تہجد کی نماز میں قرآن پڑھیں گے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کرتی تھی یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا کہ آقا میں نے تیری خاطر جیل میں چکی پیسی تھی. جگر کہتا وہ تاریکی، وہ تنہائی، وہ پچھلی رات کا عالم، نہ جانے پھر صدا آئی کہاں سے میرے کھوئے ہوئے دل کی. ادائے رسم منزل سے جگر میں اتنا واقف ہوں کہ منزل پر پہنچ کر پوچھتا ہوں راہ منزل کی. اللہ والوں نے کتنی قربانیاں دی، صحابہ کرام کے وارث یہ بنے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کے وارث یہ بنے. بھوکے یہ رہے، پیاسے یہ رہے، دکھ انہوں نے اٹھائے، پریشانیاں انہوں نے اٹھائی. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو گئی، غسل دینے لگے. دلی میں غسل دیا جا رہا ہے، لوگوں نے دیکھا کمر پہ کالے کالے نشانات ہیں. پوچھ لیا مولانا مدنی رحمہ اللہ سے یہ نشانات پھوڑے کے نہیں، پھنسی کے نہیں، یہ کائے کے نشانات ہیں؟ حضرت نے جواب دیا انگریز گورنمنٹ کے ترکیوں کو کافر لکھوانے کے لیے حضرت کے دستخط کرانا چاہتا تھا. اللہ والے نے 1 ہفتے تک ساری رات کوڑے تو کھا لیے پر مسلمان کو کافر نہیں لکھا. غسل دینے والے تختے پہ لوگوں نے نشان دیکھے ہیں، اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام زہد و تقویٰ ہے، اس کا نام بہادری ہے، اس کا نام شجاعت ہے. مار کھائی 1 ہفتہ ساری رات کوڑے کھائے شیخ الہند نے، پر مسلمان کو کافر نہیں لکھا. تو معمولی بات ہے، ایک اللہ والا نرالا ہے. ایسی قربانیاں دی کہ آج اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتا. شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کا رحمت اللہ علیہ. اور آپ لوگ حیران ہوں گے کہ ان حضرات نے یہ سیکھا کہاں سے ہے؟ یوں مرنا، یوں جینا، یوں تکلیف اٹھانا، یوں پریشانیاں جھیلنا.
کالے پانی میں ان حضرات کی اپیل پر، قیادت پر 14 میل لمبا قبرستان بنا علماء دیوبند کا. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، جاؤ ان کی قبروں سے جا کے پوچھو تم یہاں کیوں آئے تھے. مولانا ابوالکلام کلام آزاد رحمہ اللہ رانچی جیل میں ہیں. کلکتے سے بیگم آزاد نے ٹیلی گرام دیا، میں بڑی بیمار ہوں، سخت علیل ہوں، میرا آخری وقت ہے، کسی طریقے سے آ کر مل جاؤ، ملنے کو دل چاہتا ہے. مولانا آزاد نے جواب دے دیا، تیرا اگر وقت آ گیا کلمہ پڑھتی ہوئی چلی جا، استغفار کرتی ہوئی چلی جا، درود پاک پڑھتی ہوئی چلی جا، اللہ سے معافی مانگتی ہوئی چلی جا. میں تجھ سے ملنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. انشاءاللہ کل میری تیری حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. شیخ مدنی رحمہ اللہ جیل میں 11 جنازے گھر سے نکل گئے، جیل میں رہتے رہتے 11 جنازے گھر سے نکل گئے. آخری اطلاع ملی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، ضمانت پہ آ جاؤ، جنازے کو کندھا دے لو، اپنی ماں کا آخری مرتبہ منہ دیکھ لو، چہرے کا دیدار کر لو. مولانا مدنی جواب دیتے ہیں، میری اماں کے اللہ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، پر میں ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے انگریز جیسے ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. تو معمولی بات ہے، کوئی ایک دن کا قصہ تو نہیں، بات اٹھی اور ختم ہو گئی، یوں تو نہیں ہے نا. مولانا جعفر تھنیسری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ میرے ضلع کا راجپوت برادری کا بہت بڑا ذمہ دار تھا. شیخ الہند رحمہ اللہ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر بیٹھا، بہت بڑی جگیر کا مالک تھا. انگریز نے ساری زمین کرک کر لی. مولانا خود لکھتے ہیں کہ میری بچیوں کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے گھسیٹ گھسیٹ کر دڑام دڑام سے باہر پھینک دیا. 2 انگریزوں نے بیوی کے سر کے بال پکڑے، اللہ والے کی عزت کو کھینچا ہے، اللہ والے کی آبرو کو پکڑ کے کھینچا ہے اور دڑام سے زمین میں پھینک دیا. چوری نہیں کی، قتل نہیں کیا، گناہ کوئی نہیں، کیوں تم نے شیخ الہند کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے امبالے شہر کی جیل میں لے گئے. میں نے آگے جا کے دیکھا اسی کوٹڑی میں 2 عمر رسیدہ بزرگ اللہ والے مجھ سے پہلے بیٹھے ہیں. ایک مولانا حمید اللہ پٹنہ والے، مولانا یحییٰ صورت والے. ہم 3 بن گئے. ہمارے پیروں میں 20 سیر لوہے کے کڑے بنا کر انگریزوں نے ڈال دیے. پیدل لاہور کی طرف چلانا شروع کر دیا. ہم چلتے تھے، جب نماز کا وقت آتا تھا ہم نظروں میں آنکھوں سے اشارہ کر کے مشورہ کر لیتے. تینوں زمین پہ بیٹھ کر تیمم کر کے نماز کے لیے سجدے میں پڑ جاتے. مولانا فرماتے جتنی دیر سبحان ربی الاعلیٰ ہم پڑھتے تھے وہ 4 انگریز پوری طاقت سے چابک مارتے رہتے تھے. مولانا فرماتے ساری عمر 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. اس سفر میں ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ 40 مرتبہ ایک سجدے میں پڑھا. کسی نے پوچھ لیا اتنا زیادہ کیوں پڑھا؟ فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے اس سبحان ربی الاعلیٰ میں اتنا مزہ آیا. زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ تھا، سر سجدے میں تھا، کمر پہ کوڑے برس رہے تھے. جو اس سجدے میں مزہ آیا وہ ساری زندگی میں کبھی مزہ نہیں آیا. اس لیے ہم نے 40 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ ایک سجدے میں پڑھا. اور ساری لکھتے ہیں خود اپنی کتاب کالے پانی میں کہ ساری عمر اس سجدے کی یاد آتی رہی اور دعائیں بھی مانگی، یا اللہ وہ وقت پھر آئے، وہ سجدہ پھر نصیب ہو. مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لاہور لے آئے. ہم تینوں کو ایک جگہ بند کر دیا. حکومت کی طرف سے سرکاری ملازم چپڑاسی آیا اور آ کر ہمیں ایک رکا دیا جس میں لکھا تھا پرسوں تمہیں پھانسی دی جائے گی، پرسوں تم کو پھانسی دی جائے گی. مولانا حمید اللہ پٹنہ والے، مولانا یحییٰ صورت والے، مولانا جعفر تھنیسری پانی پت کے علاقے والے
तीनों आलिम खुशी मनाने लगे, एक दूसरे को कहने लगे मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मजे आ गए मजे आ गए। वो अंग्रेज का चपड़ासी जो था उसने समझा मौलवी रुके को समझे नहीं, वो कहने लगा मौलवियों खुश हो रहे हो, हंस रहे हो, मुबारकबाद दे रहे हो, ये तो फांसी का पर्चा है, कोई शादी का कार्य नहीं है, ये फांसी का पर्चा है, तैयारी का पर्चा है। मौलाना जाफर तनेसरी फरमाने लगे बला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह, कब से इंतजार है उस घड़ी का, सर हमारा हो, दरवाजा उस मौला का हो। दुनिया औरतों के पीछे मरती है, हुकूमतों के पीछे मरती है, दौलत के पीछे मरती है, क्या बईद है उसके नाम पे कुरान पढ़ते हुए जान चली जाए, हमें और क्या चाहिए। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, हम तो इस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। उस चपड़ासी ने जाकर साहब बहादुर को बताया कि तुम बड़े बेवकूफ हो, मौलवियों को फांसी लगा रहे हो, वो तो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, बड़ी खुशी मना रहे हैं। साहब बहादुर कहने लगा मौलवी खुश हो रही हैं कि हाँ, कि हमने मौलवियों को खुश नहीं होने देना, हमने फांसी कैंसिल कर दी। मौलवी खुश कैसे हो जाए। मौलाना जाफर तनेसरी फरमाते हैं अब कैंसिल की खबर हमें नहीं दी, फरमाया जब अगली रात आई, सुबह होने लगी, मैंने दरख्त के पत्ते चबाकर रोजे की नियत कर ली, फांसी आऊंगा, अपने रब के हुजूर में जाऊंगा, रोजादार होके जाऊंगा। दरख्तों के पत्ते चबाकर मैंने रोजे की नियत कर ली। फरमाते हैं सारा दिन मेरी पिटाई हुई, सारा दिन बेहोशी में गुजर गया, होश जब आई तो अगली रात आ चुकी थी। मैंने घास का तिनका मुंह में चबाकर सारा दिन की पिटाई वाला रोजा इफ्तार कर लिया। इन अल्लाह वालों से पूछो दीन किस तरह जिंदा रखा जाता है, किन कुर्बानियों से दीन को जिंदा रखना पड़ता है। मौलाना जाफर तनेसरी फरमाते हैं अगले रोज हमने देखा गोश्त जलने की बू आ रही थी। मैंने एक दीवार के ऊपर से झांक के देखा, 1 दर्जन के करीब उलमाए दीन को जमीन पे लिटा रखा है और अंग्रेज लोग गर्म लोहा करके दाग दे रहे हैं। मौलाना जाफर तनेसरी कसम खा के फरमाते हैं मेरे सामने 12 के 12 शहीद हो गए, किसी ने उफ तक ना की। यहूदी मर गवा, ईसाई मर गवा, मुसलमान मर गवा। दिल्ली के बाजारों में, दिल्ली से चारों तरफ 4000 अरबी मदरसे थे, अंग्रेज से टकराए तमाम मदारिस के, शेखुल हदीस क्या, उलमा क्या, शेखुल तफसीर क्या, तल्ब इल्म क्या, बावर्ची भी, झाड़ू देने वाला भी न बचा। दिल्ली से 50-50 मील चारों तरफ कोई दरख्त ऐसा न था, किसी दरख्त की शाख ऐसी न थी जिस पर किसी आलिम दीन की लाश न लटकी। फ्रांसीसी मुअर्रिख लिखता है कि मेरा जिगर फट गया, ऐसे खूबसूरत जवान चांद जैसे चेहरों वाले अंग्रेजों ने दिल्ली के बाजारों पे लिटाए और रोड कूटने वाले इंजन ऊपर से गुजार दिए, एक भी उठकर आगे से ना गया, एक ने भी बुज़दिली का सबूत नहीं दिया। मौलाना जाफर तनेसरी फरमाते हैं फिर मुझे एक पिंजरे में बंद किया गया जिसमें नोकदार तार अंदर लगाए गए। मैं उस पिंजरे में आ गया, न खड़ा हो सकता हूं, न बैठ सकता हूं, न नीचे को हो सकता हूं, न ऊपर को हो सकता हूं। मेरा यकीन हो चला कि आखिरी वक्त आ गया। मैंने भी इरादा कर लिया कि हर सांस, हर लम्हा, हर घड़ी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पाक पढ़ूंगा। दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते मेरी मौत आ जाएगी, मेरी निजात का जरिया बनेगा। मौलाना जाफर तनेसरी कहते हैं सांस लेता रहा, मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहा। अचानक मुझे चक्कर आया, बेहोशी आई, गशी आई, मैं नोकदार तारों पे गिरा। उधर मुझे काली कमली वाले का दीदार मिल गया, उधर मैं नोकदार तारों पे गिरा, उधर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मिल गया।
اور میں خوش ہو کے یوں کہنے لگا لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل اور چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ اللہ والوں نے ایک نے نہیں، دو نے نہیں، ساری آزادی کی تاریخ، ہندوستان کی آزادی کو وہ نہ مانے۔ میں پاکستان میں کہا کرتا ہوں، گورنروں، وزیروں، سفیروں، صدروں، یہ تمام کا تمام تمہیں جو کچھ بھی ملا علماء دیوبند کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ وہ اگر قربانی نہ دیتے تمہیں کون آج بڑا بناتا؟ مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ انگریز کا زمانہ بھی پاکستان نہیں بنا، تلاشی لینے کے لیے ایس پی آیا پولیس کا، اس نے سارے گھر کی تلاشی لی۔ تلاشی کرنے کے بعد کہنے لگا مولانا میں ایک سوال کرتا ہوں، میں سارے گھر کی تلاشی لے چکا ہوں، اس گھر میں آٹا نہیں، نمک نہیں، مرچ نہیں، غلہ نہیں، کھانے کا گھی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں، آپ یہ تو بتا دیں کیا کھا کر زندہ ہو؟ گھر میں تو کوئی چیز نہیں، کوئی شے گھر میں نہیں ہے۔ فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ پاک کھلاتے ہیں، وہی پالنے والے، وہی پلاتے ہیں۔ سکھ ایس پی جیب میں سے 50 روپے نکال کر حضرت کو دینے لگا، حضرت میری جیب میں یہی ہے، میری طرف سے آٹا منگوا لینا۔ فرمایا تجھے معلوم نہیں سردار جی، تم تو غیر مسلم ہو، الحمدللہ میں نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا، ساری عمر میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا۔ سکھ ایس پی کہنے لگا کہ یہ شرط ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا کھلا کے جاؤں گا، پھر دیر نہ کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان بن گیا ہوں، اب تو لے لو۔ فرمایا میری بات سردار جی سمجھی نہیں؟ کہ سمجھ گیا ہوں، جبھی تو مسلمان بن گیا ہوں۔ فرمایا ابھی کلمہ پڑھا ہے نا، میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ میں نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا؟ نماز کہاں پڑھی آپ نے ابھی؟ کیسے اللہ والے، ان کی تاریخ کو کون شرمندہ کر سکتا ہے؟ ان اللہ والوں کی تاریخ کو کون بدل سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے یہاں امین گیلانی کہتا ہے قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کی رسیاں ہو، قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کی رسیاں ہو، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ امی میں نے بخاری اور لاہوری کو دیکھا ہے، کسی راہزن کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جیل میں ہے، ختم نبوت کی حفاظت کرتے کرتے 10 سال سے زیادہ کا عرصہ جیل کا بنتا ہے، 10 سال کا عرصہ جیل کا بنتا ہے۔ مشقت دے دی، غلہ پیسنے کے لیے بخاری کو دیتے ہیں، بخاری صبح اٹھ کر آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتا ہے، لیکن انتظامیہ والے خسر خسر کرتے ہیں، نہ کپڑے میلے ہیں، نہ پسینہ آتا ہے، یہ چکی نہیں چلاتا، یا کوئی اور قیدی پیس کے دے جاتا ہے۔ کیا قصہ ہے؟ پچھلی رات کو سبڈن جیل روند پہ آیا اور بخاری کی کوٹڑی میں جھانک کر دیکھنے لگا، کیا دیکھتا تھا؟ اللہ شاہ بخاری مسلح پہ بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور چکی خود بخود چل رہی ہے، دانے بھی خود بخود پڑ رہے ہیں اور چکی بھی خود بخود چل رہی ہے۔ انگریز سپرڈنٹ کہنے لگا بخاری یہ کیا ہے؟ فرمایا ہوتا کیا، میں اس کا کام کر رہا ہوں، وہ میرا کام کر رہا ہے، جو میری ڈیوٹی ہے وہ میں کر رہا ہوں، جو اس کے ذمہ ہے خداوند کریم کے وہ آپ انجام دے رہا ہے۔ اور یہ سبق انہوں نے صحابہ کرام کی قربانیوں سے سیکھے، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رات دن کی زندگی سے سیکھے۔ وہاں اور کیا ہے؟ بھوک ہے، پیاس ہے۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عرصے تک ایسا ہوتا رہا، میں نبی کے حرم میں تھی، 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ، ایک پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا۔
ایک کھجور، ایک پانی کا پیالہ، پانی بھی زیادہ نہیں کہ جتنا مرضی آگے پی لو. اور رو کے ارشاد فرماتی ہے تمہیں کیا معلوم ہے کھجور کے اس دانے کی قدر جب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی. وہ دانا بھی جب ایک بند ہو گیا، پانی بھی نہ ملا. اور ادھر حال یہ ہے جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھل گئی، میں نے کیا دیکھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں ہے. اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اتنی امت کے لیے لمبی لمبی دعائیں رو رو کے مانگ رہے ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں اتنے روئے سجدے میں، اتنے روئے سانس گھٹنے لگا، میں اپنا کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گئی کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. نمازیوں حاجیوں نبی ساری ساری رات روئے، امتی کی چٹھی دھاری ہو گئی، قبر کے قریب ہو گیا، کبھی رونا نہ آیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، میں نے سجدے کی جگہ ہاتھ پھیر کے دیکھا، حضور کے آنسوؤں میں میرا ہاتھ تر ہو گیا. میں ہر جگہ یہی پیغام دے رہا ہوں، میرا نبی تیرا نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، چاند سورج ستاروں کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کے کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ ہم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. اللہ آپ سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے. غزوہ خندق ہے، جنگ احزاب ہے، 3000 سے زیادہ صحابہ کرام کا لشکر ہے، بھوکے ہیں پیاسے ہیں، پانی نہیں، غش کھا کھا کر زمین پہ گر رہی ہیں، تڑام تڑام سے صحابہ کرام گر رہے ہیں. ایک صحابی سامنے آیا اور اس نے آ کر اپنا کرتا اٹھایا، صحابہ نے بھی دیکھا، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بھوک کی وجہ سے اس جوان کے پیٹ پہ ایک پتھر بنا ہوا ہے. 3000 صحابہ کرام گواہ، سارا مدینہ گواہ. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا کرتا اٹھایا، سب نے دیکھا 2 پتھر بنے ہوئے. کیا منہ دکھائیں گے، کیا شفاعت کے لیے جا کر منہ دکھائیں گے، اور کوثر کا پانی کس منہ سے مانگیں گے. نبی نے 2 پتھر باندھ کر قرآن پڑھا. ہمارے گھر میں قرآن کھولنے والا کوئی نہیں، زیارت کرنے والا کوئی نہیں، دیدار کرنے والا کوئی نہیں، قرآن کریم پہ یقین کرنے والا کوئی نہیں. خود ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل. فرمایا لوگوں اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پہ 1,24,000 پیغمبروں نبیوں رسولوں کو جتنا ستایا گیا ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو زیادہ ستایا گیا. فرمایا میرے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ. زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، میں مجھے بھی ساتھ لے گئے، سرداروں سے گفتگو فرمائی، انہوں نے بےادبی کی، نہ مانا، توہین کی، اور مایوس ہو کر شہر سے لوٹنے لگے. میرے دیکھتے دیکھتے سارے شہر کے بچے جمع ہو گئے، جھولیوں میں پتھر بھر لیے، چاروں طرف سے مارنے شروع کر دیے. صحابی کہتا ہے میں بڑا دوڑا، میں ادھر گیا میں اپنے سینے میں پتھر کھا لوں میرے آقا بچ جائیں، ادھر دوڑا میری دوڑ کا کچھ نہ بنا. اچانک میرے کانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکوں نے پتھر مارے، پنڈلی مبارک میں ٹخنوں میں کڑا کڑا کر کے آواز آنے لگی.
میرے دیکھتے دیکھتے صلی اللہ علیہ وسلم چکر کھا کر طائف کی زمین پہ بیٹھ گئے. چکر آ گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ظالموں نے یہ گوارا نہ کیا کہ چلو سستا لینے دو, ہاتھ پکڑ کے دھکا دیا, جلدی کرو شہر سے باہر نکل جا. حضرت زید فرماتے ہیں بڑی مشکل سے میں نے سہارا دے کر اٹھایا, جنگل میں تشریف لائے, کھجور کے سائے میں قیام پذیر ہوئے. جوتا مبارک لؤلؤان ہے. بلکہ مدینہ پاک میں پہنچنے کے بعد عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عرض کر دیا, یا رسول اللہ مجھے اجازت دو طائف والوں کو جا کر تبلیغ کروں, قرآن سکھاؤں. آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا عروہ بن مسعود تیری مرضی, جا یا نہ جا, آگے آ کر دیکھ لے طائف والوں کے پتھروں کے نشانات میرے قدموں میں آج تک موجود ہیں. فرماتے ہیں 23 برس میں ایک وقت ایسا نہیں جب پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. نبی کے گھرانے نے فاقے کیے, اور کوئی ایک دن کا قصہ نہیں, روز مرہ کا یہی کام ہے. زندگی اگر دیکھو, جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے, بالکل سادہ گھٹیا درجے کے کپڑے پہنتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے کہ حضرت عمر کی بیٹی ہے, امام الانبیاء کی گھر والی ہے, کوئی فرمائش کریں. بڑے بڑے سفیر, بادشاہ, وزیر لوگ آتے ہیں, کم سے کم ایک جوڑا تو ایسا رکھ لیں, ان سے ملاقات کرتے وقت پہن لیا کریں. حضرت حفصہ نے ابا کے سامنے ایک دن ذکر کر دیا, ابا جان ایک جوڑا تو بنا لو, کم سے کم بڑے بڑے بادشاہ لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں, اس وقت آپ پہن لیا کریں. فرمایا سمجھ گیا ہوں, تیری عقل نہیں, مجھے بتا یہ تجھے بات سکھانے کون کون آئے تھے, اتنے گرے ماروں گا ان کے چہرے بگاڑ دوں گا. اور پھر خود پوچھا سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, تو میرے نبی کے گھر میں رہی, تیرے سامنے وفات ہوئی, وفات والا لباس بتا کیسا تھا؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چیخ نکل گئی, جس لباس میں وفات شریف ہوئی 14 پیوند لگے ہوئے تھے, 14 ٹاکیاں لگی ہوئی تھی, اب وہی کفن بنا. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی, سب سے بڑی صاحبزادی, مکے میں رہ گئی. آپ ہجرت فرما کر مدینے میں تشریف لے گئے. سارا دن روتی ہے, گھر گھر میں جا کے کہتی ہے, او مکے والوں میں نے کسی کی سوئی دینی ہو لے لو, دھاگا دینا ہو وصول کر لو, آٹا دینا ہو وصول کر لو, میرا جی نہیں لگتا, میں اپنے ابا کے پاس مدینے میں جانا چاہتی ہوں. کل کو کوئی یوں نہ کہنا نبی کی بیٹی میری سوئی کھا کے چلی گئی. پیغمبر کی بیٹی سوئیوں سے ڈرتی ہے, اور آج ہم کروڑوں ٹنوں سے نہیں گھبراتے. رات کو نکلی ہے چوری چوری مدینے کے لیے, 3 میل پہنچ گئی. مکے کے کافروں کو پتہ چل گیا, جا کے حملہ کر دیا. ہاشمی خاندان کی آبرو, کالی کملی والے کی آبرو, عبد المطلب کی پروتی, حضرت عبداللہ کی پوتی, جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب کو ایمان کی وجہ سے, قرآن کی وجہ سے, اللہ کی توحید کی وجہ سے مکے والوں نے مارا, گھسیٹ کر نیچے گرا دیا. پیٹ سے تھی, حمل ساقط ہو گیا, اور 3 میل گھسیٹ کر لائے مکے والے. خون بند نہ ہوا. کئی دنوں کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی چوری چوری پھر نکلی ہے, بڑی مشکل سے مدینہ منورہ پہنچی. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی, فرمایا لختے جگر تجھے کیا ہوا؟ اس وقت رو پڑی, ابا مجھے مکے والوں نے مارا ہے, مجھے اونٹ سے گرایا, گھسیٹ کے لے گئے. 2 سال تک بیمار رہی, انتقال فرما گئی. اطلاع دی گئی جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کی بیٹی سیدہ زینب دنیا سے رخصت ہو گئی. تو فرمایا غسل اچھی طرح سے دینا, کفن میں لے کے آؤں گا. جب بتایا گیا کہ غسل دیا جا چکا ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں, رحمت والے ہاتھ میں ایک چادر اٹھا کر لائے. فرمایا بیٹی اس وقت اس پرانی چادر کے سوا تیرے ابا کے پاس اور کچھ نہیں ہے.
یہ میں تجھے کفن دیتا ہوں. پیغمبر کی بیٹی کو ایک چادر پرانی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی کفن میں ملی. کیا طریقہ کار ہوگا جب ہم اللہ جل شانہ کو راضی کریں گے. سب سے بڑی کامیابی پچھلے سال رائے کا اجتماع جب ختم ہوا، دعا ہو کہ ہم سب اٹھنے لگے، میری ساتھ دورہ حدیث پڑھنے والا ایک مولوی 35-36 سال کے بعد ملا، پر مجھے کہنے لگا آپ نے پہچانا؟ میں نے کہا پہچانتا ہوں، مولوی خیر محمد ہے. وہ کہنے لگا تمہارا بڑا حافظہ ہے، اتنے دنوں کے بعد بھی پہچان لیا. میں نے کہا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا پہلے اچھا نہیں تھا، اب الحمدللہ بہت اچھا حال ہے. تو میں نے کہا کوئی مال وال مل گیا ہوگا کہیں سے؟ اس نے کہا نہیں، میں تبلیغی جماعت میں لگ گیا ہوں 2-3 سال سے. کافی دن ہو گئے، ہم ایک بستی میں گئے، انہوں نے مسجد سے ہمیں نکالا، بسترے بھی پھینک دیے اور ڈنڈے مارے. کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کا کندھا توڑا. 14 آدمی تھے، سارے زخمی ہو گئے. ہم مجبور ہو کر بسترے اٹھا کر روتے ہوئے باہر جنگل میں آ گئے، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ گئے، روئے، اللہ سے دعا مانگی. ہمارا گناہ ہے، ہمارے اندر کمی ہے جو ہمیں نہیں آنے دیتے. مولوی رو پڑا اور کہنے لگا 14 آدمی تھے ہم، الحمدللہ 14 کے 14 آدمیوں کو اس رات میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. ہم سب کو زیارت ہو گئی. اور مولوی رو کے کہنے لگا کہ اس حالت میں زیارت ہوئی کہ آپ طائف کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، لہو چمک رہا ہے. مولوی کہتا تھا کہ بس اس دن کے بعد وہ مزہ منہ سے نہیں جاتا، وہ آنکھوں سے لذت دیدار کی نہیں جاتی، بس اسی پر مزہ کرتا ہوں، رات دن جماعت میں چلتا ہوں. اور بول کے کہنے لگے کئی مرتبہ دعا کرتا ہوں یار کوئی اور بھی مارنے کی جگہ ہونی چاہیے تاکہ ایک مرتبہ اور دیدار کو ملے گا. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جتنی بھی قربانیاں علماء دیوبند نے دی ہیں، نہ یہ پیسے لے کر دی، نہ کسی ملک کا ایجنٹ بن کر دی، اللہ کے نام پر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سنبھال کر دی. مدینہ پاک میں بھی شیخ الاسلام کا قیام رہا. خود لکھتے ہیں ایک چھٹانک مسور کی دال کا پانی ابال کر 11 آدمی گھر کے پی کے سو جایا کرتے تھے. اور فرمایا پھر کبھی کبھی شام کے وقت میں مدینے کی گلیوں سے اہل مدینہ کی سبزیوں، ترکاریوں، پھلوں کی پھینکے ہوئے چھلکے یار کے شہر کی گلیوں سے اٹھا لاتا، جھولی میں لے آتا، پانی میں دھو کر سارا گھرانہ منہ میں چبا کر پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے. کیوں نہ ان لوگوں کو کامیابی ہو. دین کے رکھوالے یہ تھے، اسلام کے رکھوالے یہ تھے، ہر حال میں کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا. سکھوں سے ٹکرائے، مریتوں سے ٹکرائے، ڈوگروں سے ٹکرائے، انگریز سے تو ایسے ٹکرائے. میرے اکابر کی طاقت اگر کسی نے پوچھنی ہو وہ لندن اکیڈمی میں جا کے مطالعہ کرے کہ انگریز میرے اکابر کے بارے میں کیا کہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس دارالعلوم کو، اس کے چلانے والوں کو، دارالعلوم زکریا کو اور جتنے بھی دین کے مراکز ہیں اللہ حفاظت فرمائے. اور اپنی اولاد کو ان میں داخل کرو اور قرآن کی روشنی اپنے گھروں میں لاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک نمازی بنا مولا. ہماری اولاد کو قرآن نماز کی دولت عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما. یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں پہ کرم فرما، سارے امت کو نمازی بنا، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، سچا مسلمان پکا دیندار بنا، اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما.
یا اللہ ظالم کے ظلم سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، یا اللہ ہر حادثے سے، ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ تبلیغی جماعت پوری دنیا میں جہاں جہاں کام کر رہی ہے، قدم قدم پہ شرف قبولیت عطا فرما، ہم سب کو ساتھ مل کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت، غلامی نصیب فرما، کہ اللہ حضور کی غلامی نصیب فرما، صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنا، اللہ والوں کی رفاقت نصیب فرما، اللہ والوں کے ساتھ عقیدت محبت عطا فرما، قبر حشر کا معاملہ اچھا فرما۔ ہمارے ماں باپ، بڑے بزرگ، دوست، خدمت گزار جتنے قبروں میں چلے گئے، مولا سب پہ رحم فرما، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ ہمارے اساتذہ کرام کے درجے بلند فرما، مشائخ کے درجوں کو بلند فرما، یا الہ العالمین پاکستان، کشمیر، فلسطین، پوری دنیا کے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، قبر حشر کا معاملہ آسان فرما، یا اللہ دوزخ کی تباہ کاریوں سے بچا، یا اللہ ہمارے ماحول کو اچھا بنا دے، ہماری اولاد کو عقل عطا فرما، نوجوانوں کو دین کی طرف توجہ فرما دے، ان کی رغبت قرآن کی طرف فرما دے، یا اللہ بھوکے کو کھانا کھلا، ننگے کو کپڑا پہنا، الہی کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے، یا اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، کرم کا معاملہ فرما، مولا ہماری بدعمالیوں کی سزا نہ دے، معافی عطا فرما، یا اللہ ہماری بدعمالیوں کی سزا نہ دے، معافی عطا فرما، یا اللہ کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، یا اللہ مرنے کے بعد ہمیں کوئی برائی سے یاد نہ کرے، کسی پہ ظلم کر کے نہ مریں، کسی کو ستا کے نہ مریں، کسی کا مال کھا کے نہ مریں، یا اللہ ہر آدمی کے ساتھ صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما، پڑوس میں، شہر میں، علاقے میں، یا اللہ رحم کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی پتا ہے، میں تو ریڈیو اور اخبار اتنا سنتا بھی نہیں۔ جشن آزادی کل ہم لوگوں کا ہے، یوم پاکستان ہے، اللہ پاک پاکستان کو قائم دائم رکھے، آمین۔ اور یہ جو پاکستان کو بیچتے ہیں، اللہ پاک ان سے پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ استحکام ملک کو مل سکتا ہے آئین سے، ملک کے استقلال کا مدار ہوا کرتا ہے قانون۔ جس اسلام اور ایمان اور قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا سن 46 میں مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا تھا، وہ خواب آج تک شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ آئے اور چلے اور مر گئے، آئے اور چلے گئے اور مر گئے، لیکن خدا کے قرآن سے فریب کیا، اللہ کے نظام سے دغا کی، دھوکہ کیا، قوم سے دھوکہ، خدا سے دھوکہ، خدا کے قرآن سے دھوکہ۔ نسلیں بدل گئی، اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد آج تک اسلام کی بسم اللہ شروع نہ ہو سکی۔ اور آپ کو معلوم ہے کچھ لوگ ابھی زندہ ہیں کہ کن حالات میں پاکستان بنا، اور کیا لوگوں کا خیال تھا، اور کیا سوچ تھی، اور کیا تصور تھا، اور پھر بنا ہوا کیا دیکھا۔ علماء اکرام نے ہمیشہ جدوجہد کی، علماء حق نے ہمیشہ للکارا، انہوں نے یہ آواز نکالی کہ مولوی آپس میں لڑتے ہیں، ہم کون سے مولوی کا اسلام نافذ کریں۔ قطب عالم حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب قید رحمت اللہ علیہ نے 52 علماء کی کمیٹی کراچی میں بٹھا کر شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تمام علماء سے ایک دستاویز کرا کر ان کو تیار کر کے ان کے حوالے کر دی کہ آئین خداوندی میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ تو علماء کی بات تو ختم ہو گئی۔ اب رہی بات یہ کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا اور کس طرح سے یہ ملک بنا۔ پیسے سے نہیں بنا، ان سرمایہ داروں اور ذمہ داروں سے نہیں بنا،
یہ ملک نوابوں نے نہیں بنایا، جاگیرداروں نے نہیں بنایا، بلکہ اس ملک کی بنیاد میں ہزاروں نہیں لاکھوں آدمیوں کی جان لگی، سڑکوں پہ قافلے کٹ گئے، گاڑیاں پوری ٹرین کٹ گئی، لوگوں کو نماز جنازے نہ ملے، قبر نہ ملی، کفن نہ ملا، غسل نہ ملا، اور یہاں تک دیکھا گیا کہ بعض لوگوں کے سیریوں کو، کھوپڑیوں کو جنگلوں میں کتے گھسیٹتے تھے۔ اتنی جدوجہد اور اتنی قربانی کے بعد یہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ہر شخص کا یہ خیال تھا، ہر شخص کا یہ تصور تھا، ہر شخص کی یہ سوچ تھی کہ ہم وہاں پہنچیں گے، الحمدللہ وہاں ہمیں اسلامی نظام ملے گا، قرآن کا قانون ملے گا، اللہ کی کتاب کا قانون ملے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور ہمیں ملے گا۔ لیکن جب یہاں پہنچے اس وقت تو کیا ملتا، آج تک نہ ملا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اعلان کر دیا، الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں کا یہ خیال ہے، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے، کیا لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے، کیا لوگوں نے اپنے دلوں میں یہ بات بٹھا رکھی ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، یہ کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے آمنا، ہم تو تیری ذات کو مانتے ہیں، اتنا کہنے پر چھٹکارا ہو جائے گا، موت کے وقت کامیاب ہو جائے گا آدمی، قبر کے وقت کامیاب ہو جائے گا، پلسرات میں کامیاب ہو جائے گا، میدان حشر میں کامیاب ہو جائے گا، صرف اتنا کہنے سے آمنا، او پروردگار میں تو تیری ذات کو تسلیم کرنے والا تھا، میں تو تجھے ماننے والا تھا۔ اب آواز آتی ہے، ارے تم بھی دوستوں کو پرکھ کے دیکھتے ہو، رشتہ داروں کو آزما کر دیکھتے ہو، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، میں بھی تو تمہیں آزما کر دیکھوں گا، تم کیا کرتے ہو، زبان سے کیا کہتے ہو اور عمل کیا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا البتہ تحقیق میں خدا کی یہ عادت ہے، میں خداوند کریم کا یہ مزاج ہے، میں پروردگار عالم کے یہاں یہ طریقہ ہے، میں بھی آزما کر دیکھا کرتا ہوں، یہ مجھے ماننے والا زبان کی نوک سے مانتا ہے یا دل کی کوٹھڑی میں بھی میرے لیے کوئی جگہ موجود ہے، میں بھی دیکھتا ہوں۔ لیکن آج حالات یہ پروردگار عالم نے ہمیں پرکھا، ہمیں آزمایا، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا ایمان والوں سے وعدہ ہے اور جو کام اچھا کرتے ہیں تم میں سے لیستخلفنہم فی الارض، میں ان کو زمین کی بادشاہت عطا کروں گا، ان کو ملکیت عطا کروں گا، ان کو میں دنیا کا اقتدار بخشوں گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ میں نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا یوں ہی دے کر اقتدار۔ مگر ہم لوگ اقتدار کی نشے میں، کمانے کھانے کے نشے میں، تجارت کے نشے میں، زمین کے نشے میں، اپنی دولت کے نشے میں یہ سوچنا بھی بھول گئے کہ پروردگار عالم نے کتنا بڑا کرم کیا، کتنا بڑا فضل فرمایا کہ لوگوں کی قربانی سے یہ ملک بنا۔ گارے کی جگہ پاکستان کے جڑوں میں، بنیادوں میں جو گارا بن کر کے لگا ہے، رب ذوالجلال کی قسم اس میں پانی نہیں پڑا، مسلمانوں کا لہو لگا ہے۔ اینٹ روڑوں سے بنیاد نہیں بنی، اینٹ اور سلوں سے بنیاد نہیں بنی، پاکستان کی بنیاد میں شہزادیوں کی آبرو لگی
لگی، خانزادیوں کی عزت لگی، ہزاروں عورتیں دریائے جمنا میں ڈوب کے مر گئی۔ ہزاروں عورتوں نے جب دیکھا ہندو ہماری عزت پہ ہاتھ ڈالے گا، سکھ ہماری آبرو پہ ہاتھ ڈالے گا، سکھ اللہ کے قرآن کی توہین کرے گا، اپنے گھر میں سے عورتوں نے سونا نہ اٹھایا، چاندی نہ اٹھائی، بچے سینے سے نہ لگائے، گھر کا کوئی مال و متا ساتھ نہ اٹھایا، ایک اللہ کا قرآن اٹھایا۔ کافر کا ہاتھ خدا کی کتاب کو نہ لگے، کافر کا ہاتھ مجھ اللہ کی بندی کو نہ لگے، سینے سے قرآن لگایا، دریا میں چھلانگ لگا دی۔ آج ہزاروں لاکھوں عورتوں کی روحیں ہم سے پکار پکار کر کے پوچھتی ہیں، اور تم لوگ اور دھوکے بازوں اور فریب کرنے والوں، یہ جشن کیسا، یہ رقص و سرود کیسا، یہ میلہ ٹھیلا کیسا، یہ چراغاں کیسی، یہ ناچ گانا کیسا، یہ ڈول ڈھپڑا کیسا، کس چیز پر تم آمادہ ہو، کس چیز پہ ناز کرتے ہو؟ ہم نے تو سنا تھا تم سب کچھ قرآن کے لیے کر رہے ہو، مگر تم نے قرآن کریم کو تو مردوں کے لیے اٹھا کے رکھ دیا۔ لاکھوں مرنے والوں کی روحیں، لاکھوں شہیدوں کی روحیں آج تم سے پوچھتی ہیں، ہزاروں ماں بہنوں کی روحیں آج تم سے پوچھتی ہیں، ہزاروں معصوم بچوں کی جن کو نیزوں کی نیزے کی نوک پہ لٹکا کر پٹک پٹک کے زمین میں مار دیا گیا۔ مشرقی پنجاب میں 2.5-3 لاکھ سے زیادہ مسجدیں جن میں قرآن پڑھا جایا کرتا تھا، آج جا کے دیکھو گدھے پیشاب کر رہے ہیں، خنزیر بندھے کھڑے ہیں، گوبر پاتھی پک رہے ہیں، چاروں طرف سے بے ادبی ہو رہی ہے۔ وہ کئی لاکھ مسجدوں کے مینارے تم سے آج کے دن پوچھتے ہیں، اور مسلمانوں یہ تم نے کیا کیا؟ دریائے جمنا کا پانی تم سے سوال کرتا ہے، اور مجھ سے وضو کرنے والے مجاہدین کبھی یوں نہیں کیا کرتے جیسا کہ تم نے اپنی روش کو بنا رکھا ہے۔ اور پھر ویسے بھی ایک گھر میں میت پڑی ہو اور دوسرے گھر میں شادی ہو اور وہ باجا بجائے تو علاقے کے لوگ یوں کہیں گے یہ بڑے سنگ دل ہیں، یہ بڑے پتھر دل ہیں، یہ بڑے احمق لوگ ہیں، برابر میں موت ہے، برابر میں قضیہ ہے، برابر میں فوتگی ہے، اور یہ ناچ رہے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم فلسطین کے مسلمان کے ساتھ کیا بن گئی؟ تم آج میلے ٹھیلے کا چکر بناتے پھرتے ہو، جاؤ فلسطینیوں کے پیاس سے مرنے والے بچوں سے جا کے پوچھو، اسرائیلی یہودی بدماش کسی طرح سے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ عرصہ گزر گیا، پانی بند کر رکھا ہے، بجلی بند کر رکھی ہے، پریشان ہے مسلمان، خدا کا نام لینے والے لوگ پریشان ہیں۔ فلسطین میں مسلمان کٹ گیا، افغانستان میں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، ایران عراق میں مسلمان کٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، سری لنکا جیسا ملک بدھ مذہب رہنے والے لوگ جو کیڑی کو مارنا بھی برا جانتے ہیں مگر مسلمان کو کاٹ رہے ہیں۔ چاروں طرف مسلمان ذبح ہو رہا ہے، چاروں طرف مسلمان کٹ رہا ہے، چاروں طرف مسلمان مرد عورت کٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہی ہیں، اور ہم بیچ میں کھڑے ہو کر کے ناچیں گے۔ کھیل تماشا اس قوم کا مزاج نہ بناؤ، تماشا دیکھنے والوں تماشا خود نہ بن جانا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو، جب کوئی قوم کھیل تماشے میں پھنس جاتی ہے، جب کوئی قوم گانا بجانا اپنی زندگی کا محور بنا لیتی ہے، پھر اس قوم کو زمین پہ بسنے کا حق نہیں رہتا، وہ قوم زمین میں دس جانی چاہیے۔ ایک مر رہا ہے اور ایک رنگریلیاں منا رہا ہے۔ راولپنڈی کے شہری لوگ تنگ، 26 فٹ پانی شہر کی گلیوں سے گزر گیا، کیمپوں میں لوگ پڑے ہیں، تنگ ہیں، مکانات بے شمار منہدم ہو گئے، اور ہم 2 جھنڈی مجھے بھی دینا بھائی، میں نے بھی اپنے سر پہ لگانی ہے، جھنڈی تو لگانی ہے، کبھی بارڈر پہ جا کے تو للکار کسی کو۔
مسلمانوں کے گلوں پہ چھرے چل رہے ہیں، ہم رنگ برنگی جھنڈیوں کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ سال میں 4 موقع بنا دیے قوم کو کھلانے کے، تماشا دکھانے کے کہ تم اسی دھندے میں لگے رہو۔ 10 محرم کا جلوس نکالا کرو، 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا کرو، 23 مارچ کا جلوس نکالا کرو، 14 اگست کا جلوس نکالا کرو۔ سال میں تمہارے لیے 4 دن انتخاب کر دیے تاکہ تم اسی دھندے میں لگے رہو۔ خداوند عالم اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر اجتماعی عذاب آئے گا، قومی عذاب نہ آ جائے۔ 14 اگست اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کا دن تو ہے، استغفار کرنے کا دن تو ہے، توبہ کرنے کا دن تو ہے، اللہ سے ملک کے لیے، قوم کے لیے دعائیں مانگنے کا دن تو ہے، قرآن خوانی کے لیے دن ہے، درود شریف پڑھنے کا دن ہے، اللہ اللہ کرنے کا دن ہے۔ چاروں طرف یہود و نصارہ، ہندو کافر جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں بنا رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو مرنے اور ان کے ملیا میٹ کے لیے دعا کرنے کا دن تو ہے، خیرات کرنے کا دن تو ہے، اللہ اللہ کرنے کا دن تو ہے، ناچ کا نہیں، گانے کا نہیں، ڈھول ڈھپڑے کا نہیں۔ ترقی اس کا نام نہیں کہ فلاں جگہ اونٹوں کی دوڑ ہو گئی، فلاں جگہ گھوڑوں کی دوڑ ہو گئی، فلاں جگہ لوگوں کی دوڑ ہو گئی، فلاں جگہ چھوکروں کی دوڑ ہو گئی۔ ترقی کے اور بڑے راستے کچھ کر کے دکھاؤ۔ اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کر دیا لوگوں، قال ساربکم ان یہلک عدوکم وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم یوں نہ سمجھا کرو کہ تم تخت پہ بیٹھ گئے تو مجھ سے چھپ گئے۔ شہنشاہ، ملک کے مالکوں، تخت و تاج کے مالکوں، یہ نہ سوچا کرو کہ یہاں بیٹھ کر اب خدا کی نظر ہم پہ نہیں پڑتی۔ فرمایا میری وہ ذات ہے لمن الملک اليوم، میں وہ ہوں، پوچھوں گا کون ہے آج کے دن دم مارنے والا۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی بول نہیں سکے گا، جواب نہیں دے سکے گا، کیوں؟ دربار الہی ہوگا۔ کہتا وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کا عزیزوں سر جھکا ہوگا۔ بڑوں بڑوں کے سر جھک جاتے ہیں، اپنی مرضی سے نہ جھکے تو خدا جھکا دیتا ہے۔ فرمایا یہ تمام کا تمام نظام میری طرف سے چلتا ہے، تم عارضی ہو، تم جیسے پہلے کہیں آئے اور کہیں چلے گئے، تم بھی نہیں رہو گے۔ اللہ پاک نے فرمایا باقی رہے گی میری ذات۔ اس لیے ہوش کر کے ہر آدمی کو قدم اٹھانا چاہیے، تاجر کو بھی، پیر کو بھی، مولوی کو بھی، افسر کو بھی، تمام لوگوں کو ہوش کر کے قدم اٹھانا چاہیے۔ کوئی ایسی صورت نہ ہو جس سے خامخواہ ہم عذاب میں گرفتار ہو جائیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہی چیزوں سے ڈرا کرتے تھے۔ خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حال ہے، راستے میں پڑی ہوئی کھجور آپ نے اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ سیدہ فرماتی ہے ہماری اماں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ساری رات حضور کو نیند نہ آئی، میں نے بار بار پوچھا کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر نیند کیوں نہیں آتی؟ فرمایا راستے میں کھجور پڑی تھی، میں نے اٹھا کر اس لیے منہ میں ڈال لی ضائع نہ ہو جائے، اب مجھے یہ بات تنگ کر رہی ہے، نہ معلوم کسی کا حق نہ ہو اور میرے حلق کے نیچے چلا گیا، قیامت میں اگر مطالبہ کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ نے اہل مدینہ کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا کہ تم جانتے ہو میں تجارت کرتا تھا اور آج تم نے مجھے ایک کام میں مشغول کر دیا خلافت کے،
اب میرے گزر اوقات کی کیا صورت ہوگی؟ تو تمام صحابہ کرام نے، اہل مدینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ متوسط درجے کا جو کھانا ایک عام آدمی کھا سکتا ہے اتنا وظیفہ مقرر ہو جائے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر ہو گیا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، کابل سے لے کر طرابلس تک کا حکمراں، فاروق اعظم جس کو خدا کے نبی نے اللہ میاں سے مانگ کے لیا۔ ایک دن جمعے کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے امیر المومنین فاروق اعظم کو تہمت کو دیکھا، منجلے اور لنگی کو دیکھا، ایک لنگی میں ایک چادر میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے، 12 پیوند، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، اس کے تہمند میں 12 پیوند ہے، ایک پیوند چمڑے کا بھی ہے۔ آج تو پیوند لگانا ہمارے یہاں عیب بھی ہو گیا، کون اس بات کا خیال کرتا ہے؟ ایک اور جمعے میں دیر سے تشریف لائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے دیر کی، فرمایا یہ کپڑے جو تمہارے سامنے پہن کر آیا ہوں میرے پاس یہی کپڑے ہیں، یہ دھوئے تھے خشک نہ ہوئے تھے، اس لیے آدھے گیلے آدھے سوکھی پہن کر آ گیا ہوں، دیر اس لیے ہو گئی، میں بادشاہ ہوں، میں امیر المومنین ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں، تمہارا امیر اور امام ہوں، لیکن غریب اتنا ہوں کہ یہی کپڑے ہیں میرے پاس جو تمہارے سامنے پہنے کر آیا۔ ادھر ہمارا حال دیکھ لو کیا بنا ہوا ہے، جس ملک کا چوڑا بھی بے ایمان ہو وہ ملک ترقی کیسے کرے گا؟ صفائی کرنے والا بنگی 4 دن تک چکر نہیں لگاتا، پوچھے کون؟ جب ہم سارے تقریباً کانے ہیں تو سوال کون کرے گا؟ ہم سے پوچھے گا کون؟ آپ مارکیٹ میں بیٹھ کر چوری کرتے ہیں، ہم مولوی غلط مسئلے بتا کر مسجد میں چوری کرتے ہیں، افسر عدالت میں قانون کی چوری کرتا ہے، ڈاکٹر اسپتال میں چوری کرتا ہے، اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم سب چور نہیں؟ صحیح مسئلہ بتلاؤ تو مولوی کی تنخواہ 6 مہینے نہیں ملتی، 1 مہینے کی، کون صحیح بات کو برداشت کرے؟ متولی صاحب اگر مسئلہ پوچھے نا بیچارے مولوی کو کہنا پڑتا ہے ہاں جی چلو مسئلہ تو یوں ہے پر جو آپ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اس لیے اگر یوں نہ کہے تو پھر مسجد میں کیسے کہے گا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں، ایک بہت بڑا امیر آدمی آ گیا، فاروق اعظم نے فرمایا آؤ کھانا کھا لو، انہوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا، صحابی ہے وہ بھی، امیر آدمی ہے صحابی، فاروق کے دسترخوان سے لقمہ اٹھا کر جموں میں ڈالا، قسم کھا کر کہتا ہے بغیر چھنے ہوئے آٹے کا لقمہ تھا، جو کی روٹی تھی، چبا چبا کر تھک گیا مگر وہ حلق سے نیچے نہیں جاتا تھا۔ امیر المومنین کا کھانا ہے، بادشاہ وقت کا کھانا ہے، نبی کے جانشین کا کھانا ہے۔ انہوں نے کہا اے فاروق چھنا ہوا آٹا بھی تو آپ کھا سکتے ہیں، ایسا کیا عذاب آ گیا کہ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی؟ تو فوراً بول اٹھے اللہ کی کروڑ رحمت نازل ہو ان اللہ والوں پر، فرمایا بھائی کیا ہر مسلمان جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے ہر مسلمان کو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی مل سکتی ہے؟ میری حکومت اتنا وزن برداشت کر سکتی ہے کہ ہر آدمی کو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی ملے؟ انہوں نے کہا نہیں، فرمانے لگے جب تک ہر آدمی کو نہ ملے فاروق کون ہوتا جو چھنے ہوئے آٹے؟ یہ چاروں صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، جلیل القدر صحابہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ ہیں، حضور کے چہیتے صحابہ ہیں، آپس میں چاروں بیٹھ کے بات کرنے لگے یارو کمال ہو گیا، ہمارا امیر ہو، ہمارا بادشاہ ہو، ہمارا خلیفہ ہو اور اتنا تنگ، اتنی تنگ دستی میں زندگی کٹ رہی ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ پھر کیا ترکیب ہو؟ ان سے کہا جائے کہ کچھ وظیفہ بڑھا لو، کچھ اپنا خرچہ بیت المال سے بڑھا لو۔ کسی کی جرت نہ ہوئی، ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ یوں کرو
سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فاروق اعظم کی بیٹی ہیں اور محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، ان سے جا کر درخواست کرو، بیٹی اپنے ابا سے کہے گی شاید بات بن جائے، یعنی فائدہ بھی فاروق کا ہو، مطلب کی بات بھی فاروق اعظم کی ہو، مگر کہنے کو کوئی تیار نہیں، اتنا ڈر ہے کہ یہ اپنے مطلب کی بھی نہیں سنے گا۔ آج کل تو ہمیں بنا کے لانے پڑتے ہیں کہ پہلے ہمیں کوئی مولانا کہنے والا ملے، فلاں صاحب کہنے والا ملے، شاہ صاحب کہنے والا ملے، 7 چمچے لے جانے پڑتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لگتے جگر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا ابا جان یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، یا یہ کیا پریشانی کی حالت ہے، یہ کیا تنگی کی حالت ہے، آپ کچھ وظیفہ بڑھا لیں، آپ کچھ اپنا خرچہ بڑھا لیں، اس لیے کہ مسلمان لوگ اس حالت کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب تو کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھی جو کچھ وہ بڑھانا چاہے بڑھا دے، تنگ تو میں واقعی ہوں۔ فرمایا اے حفصہ تو ان لوگوں کے نام بتا جو تیرے پاس فرمائش کرنے آئے تھے، اور فرمایا سب سے پہلے او حفصہ او میری لگتے جگر، اے میری بیٹی تیرے سامنے زندگی گزری ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بتا۔ حضرت حفصہ کہنے لگی ابا جان میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی پکایا کرتی تھی، آٹا سامنے رکھ کر پھونک مار دیا کرتی تھی، جتنا گھاس اڑ گیا باقی بیچ میں پکایا کرتی تھی، اور فرماتی ہے زیتون کے تیل کا ڈبہ رکھا ہوا تھا، تیل ختم ہو چکا تھا، ایک دن میں نے نیچے کی تل چھٹی گاد نکال کر روٹی کے اوپر چپڑ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمائی، فرمایا حفصہ آج روٹی بڑی مزیدار لگی ہے، اور فرمانے لگے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے حفصہ میرے تیرے نبی نے، میرے تیرے محبوب نے دنیا میں یہ کھانا کھایا ہو اور میں ان سے الگ کھانا تلاش کروں، میری ان کی ملاقات کیسے ہوگی؟ اور فرمایا اے حفصہ بستر بتا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ فرمانے لگی ایک ٹاٹ کی لمبی ساری چادر بنی ہوئی تھی، دوپہر گرمی میں اس کو 4 طے کر کے بچھا لیا جاتا تھا، سردیوں میں آدھا نیچے آدھا اوپر اوڑھ لیا جاتا تھا۔ فاروق اعظم رونے لگے حفصہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں رخصت ہو گئے، اور پھر آپ نے پوچھا اے حفصہ آخری وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پہ لباس کیسا تھا؟ وہاں لباس کی حالت، کھانے کی حالت یہ ہے، یہاں بنگلوں کی گنتی نہیں، کوٹھیوں کی گنتی نہیں، اور یہ نہیں سوچتے اگر عذاب آ گیا تو یہ بنگلے یہ کوٹھیاں نہیں بچا سکیں گی، یہ رشوت بٹور کر کے محل بنانا یہ تو کبھی بھی کام نہیں آئے۔ لوگوں کے ذہن کو گندا کرنے کے لیے طریقہ کار بنا رکھے ہیں۔ خدا کی بات پرس سے کون پیچھے رہ سکتا ہے؟ جب وہ پکڑتا ہے پھر توبہ کی مہلت نہیں دیتا۔ فرعون کے سر میں 400 سال تک درد کبھی نہیں ہوا، نزلہ کبھی نہیں ہوا۔ فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق، جب آیا نا دریا کے بیچ میں اور لگا ایک غوطہ اور یوں اوپر کو آیا، بڑا بزدل تھا، کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں رب العالمین کو مانتا ہوں، میں بنی اسرائیل کے رب کو مانتا ہوں۔ آواز آئی جبریل اس کے منہ میں گاڑا ٹھونس دے، یہ اب مجھے ماننے لگا ہے جب میں نے پکڑ لیا، میری پکڑ کے وقت ماننا یہ تو کہ ماننا نہ ہوا۔ کوٹے میں کتنا بڑا عذاب آیا، سینکڑوں آدمی مر گئے، کتنے لاپتہ ہو گئے،
چاروں طرف خلقت خدا کی پریشان ہے، بس ایک ہی آواز آ رہی ہے، تیاری کرو، مکان چمکاؤ، دکان چمکاؤ، بازار چمکاؤ، دندا بے شک نہ ہو پر چمکائے رکھو۔ تو جیسے عورتوں میں بیماری نہیں پھیل جاتی، 80 سال کی بڑھیا سرخی لگا کے چل دیتی ہے، چمک، کارنامے کی چمک پیدا کرو، اعمال کی چمک پیدا کرو، ایمان کی چمک پیدا کرو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو چلا کر وہ چمک پہ دھمک پیدا کرو، وہ ترقی پیدا کرو کہ دنیا کی قوم کو پتا چل جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے بن گئے۔ اب ان سے خطرہ کھاؤ۔ تمہیں معلوم ہے فاروق کے ایک ایک کپڑے میں پیون تو 12 تھے، پیٹ میں روٹی جو کی تھی، مگر چاروں طرف کے کافر کڑپا کرتے تھے، لرزتے تھے کہ اگر فاروق کا ادھر سے گزر بھی ہو گیا تو بات بگڑ جائے گی۔ یہاں تک حالات بنے صحابہ کرام کے، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو صحابہ کرام کی قبروں پر آمین کہو کہ 5 لاکھ کے مقابلے میں 5 محمد کے غلام کامیاب ہو گئے۔ 5 لاکھ کے مقابلے میں حضور کے 5 غلام کامیاب، اسپین میں 3 مسلمان گئے، پورے ملک کے مقابلے میں 3 مسلمان کامیاب۔ تو مسلمان تھے صحیح معنوں میں، مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، مسلمان کو کوئی مار نہیں سکتا۔ آج ہم یہودیوں اور عیسائیوں کا کھلونا بن کر کے مار کھا رہے ہیں، آج ہم ان کے ہاتھوں کے تاش کے پتے بنے ہوئے ہیں، آج ہم ان کے اشاروں پہ سب کچھ کرتے ہیں، چاروں طرف مسلمان کا لہو بہ رہا ہے۔ مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں، آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری۔ لوگ ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ کیا بات تھی؟ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ جہاں بادشاہ وقت تھا، جہاں پورے ہندوستان کا مالک تھا، وہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث تو زبانی یاد تھی۔ بادشاہ کو 5000 حدیث زبانی یاد تھی۔ سلطان صلاح الدین خلجی رحمہ اللہ بادشاہ گزرا ہے، ہمارے یہاں عربی مدارس میں ہدایہ کتاب پڑھائی جاتی ہے 2 سال میں، پڑھنی آتی ہے سمجھی تو کیا جائے گی۔ سلطان صلاح الدین خلجی بادشاہ ہو کر مکمل ہدایہ زبانی یاد تھا، زبانی یاد تھا۔ عالمگیر بادشاہ کی فوج کا جو کمانڈر تھا وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ آج بھی شرح عقائد وغیرہ اور امور عامہ اور میر زاہد وغیرہ جو کتابیں ہیں منطق کی اور طرح طرح کی، یہ تمام عالمگیر کی فوج کے کمانڈر کی لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ والے تھے، اور حد یہاں تک ہو گئی کہ مغلیہ خاندان کی ایک لڑکی ہے سلیمہ سلطانہ، اس نے قرآن مجید کی ترجمے کی تفسیر کی کتاب مانگی، ملا عبد القادر بدایونی انچارج ہے کتب خانے کا، کتاب گم ہو گئی تو لڑکی نے باپ سے لڑ کر جائیداد ضبط کرا دی کہ قرآن کی تفسیر کی کتاب کتب خانے سے کیوں گم ہو گئی۔ اتنا بڑا علم کا قدر تھا لوگوں کے دلوں میں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لوگ بادشاہ مانا کرتے تھے، وزیر مانتے تھے، سفیر مانتے تھے، درویش و قلندر مانتے تھے۔ عوام کے تمام جذبات جو تھے وہ اسلام کے صحیح احساسات کے مطابق تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ کسی کا گلہ نہیں، یہ کسی کا شکوہ نہیں، کسی کو گالیاں دینا مقصود نہیں۔ اگر اتنی بات کہہ دوں تو کوئی بے جانا ہوگا کہ حرف آئے نہ کہیں، حرف آئے نہ کہیں ان کی مسیحائی پر، حرف آئے نہ کہیں ان کی مسیحائی پر، اور درد اتنا تو نہ تھا تیری دوا سے پہلے، یہ تو بہت زیادہ کڑوی ثابت ہوئی تیری دوا، یہ تو پہلے درد سے بھی زیادہ درد ہو گیا، تو نے یہ کیسی دوا پلا دی۔ اور بڑا عجیب شعر یاد آیا، فرق ہے تیرا میرا، فرق یہ کہتا کہ تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے،
عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، دیوانوں کی باتیں اور ہیں، تمہارا طرز زندگی اور ہے۔ ہم نے صحابہ سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے عمر بن عبدالعزیز سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے سلطان عالمگیر سے سیکھا، سلطان صلاح الدین خلجی سے سیکھا، ہم نے شمس الدین التمش سے سیکھا، تم نے طرز زندگی انگریز سے سیکھا۔ کب تک انگریز کے ترقی کے وارث بنو گے؟ انگریز کا لعنتی قانون کیوں پیارا لگتا ہے؟ وہی رسم و رواج، وہی طریقہ کار، کچھ کم تو ہوگی، ورنہ اب بھی کئی لوگ گلے میں پھانسی لٹکا کے چلتے ہیں اور فخری انداز میں چلتے ہیں کہ میرے گلے میں پھانسی لٹکی ہوئی ہے۔ جو لباس یہودی کا ہے، جو لباس ایک عیسائی کافر کا ہے، وہ مسلمان کے لیے زیب نہیں، کامیابی کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ 4 دن نماز کا مذاق اڑایا گیا تھا 2 سال پہلے، دفتروں میں صفیں بچھی، لوٹے آئے، یار لوگ اٹھ کے چائے کے لیے جانے لگ گئے، ارے بھی آؤ نا نماز پڑھو، انہوں نے کہا یار تم پڑھو ہم ابھی آتے ہیں۔ 4 دن کی نماز، ورنہ قوم کی اقتصادی حالت، قوم کی اخلاقی حالت اور قوم کی نمازی حالت اگر ٹھیک ہو تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس قوم کو کوئی نیچا دکھا ہی نہیں سکتا۔ 3 چیزیں پیدا کرو، قوم کی نمازی حالت سدھارو، قوم کی اخلاقی حالت سدھارو، قوم کی اقتصادی حالت سدھارو، اس قوم کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ جس قوم کے ہاتھ میں تلوار ہو اور سینے میں قرآن ہو اور بازو میں جان ہو، اس قوم کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ لیکن جو قوم ناچ گانے کی عادی بن جائے، جو قوم میلے ٹھیلوں کی عادی بن جائے، جو قوم رسم و رواج کے پیچھے لگ جائے اور خدا کے قرآن کو صرف مردوں کے لیے اٹھا کے رکھ دے، اس قوم کا خدا کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چاروں طرف مسلمانوں پہ مصیبت ہی مصیبت ہے، اپنے ملک میں بھی، کوٹے میں، راولپنڈی میں، فلسطین میں، ایران عراق میں، افغانستان میں، سری لنکا میں، چاروں طرف مسلمانوں پر عذاب آیا ہوا ہے۔ تو ہمیں اللہ میاں سے ڈرنا چاہیے، ہمیں خوف کھانا چاہیے، ہمیں دعا مانگنی چاہیے، ہمیں سجدے میں پڑھ کے رونا چاہیے، ہمیں ڈنڈیاں لگا کر ناچ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو ایسا کرتے ہیں وہ غلط ہے، جو کراتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ ہم اس بات میں کسی سے نہیں ڈرا کرتے، حکومت کرے، حکومت کرائے، چھوٹے یونین کرائے، ایم ڈی اے کمیٹی کوئی بھی کرائے، اس وقت میں یہ حرکت بالکل غلط۔ تم کو سکھایا کسی نے ہے یہ کہ قوم کو کھیل تیشے میں، کھیل تماشے میں پھنسا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہو؟ قوم کی نمازی حالت کو بہتر بناؤ، قوم کی اقتصادی حالت بہتر بناؤ، قوم کی اخلاقی حالت بہتر بناؤ، قوم کو سمجھاؤ کہ بہو بیٹی کی عزت ایک ہے، بہن بیٹی کی عزت ایک ہے، تم سب کی بہن ایک ہے، تم سب کی عزت اور آبرو ایک ہے، تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا نبی ایک ہے، تمہارا کعبہ ایک ہے، تمہاری دلی اللہ پاک نے جنت ایک بنائی ہے اور ایک ایمان کا رستہ بنایا ہے۔ کسی سے دھوکہ کرنا، کسی سے فریب کرنا، کسی سے دغا بازی کرنا، لوٹ کھسوٹ بچانا، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور فضول اور عبث اور ضائع کرنا۔ ویسے کہتے غریب ملک ہے جی، غریب ملک ہے جی، غریب ملک، یہ کروڑوں روپیہ غریب ملک کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے ضائع کرنے کے لیے؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ کل کو 14 اگست ہے، کل کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، فلم نہ دیکھو، تلاوت کرو، استغفار کرو، اور وہ شہداء جنہوں نے 47 میں اپنی جانیں قربان کی، اپنی عزت قربان کی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، خدا کی قسم آج تک لوگ ایسے موجود ہیں 36 سال کے بعد بھی سیٹ نہ ہوئے۔ ان کی روحوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر کے بخشو، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو، خراج تحسین پیش کرو ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا قیمتی نذرانہ پیش کیا۔ تمہارا کیا ہے؟ تمہارا تو ناخون بھی نہیں کٹا۔ ہاں، تمہیں کیا تکلیف پہنچی تھی ملک بنانے میں؟ کب تم بنانے والوں میں آگے آئے تھے؟ اب جو مرتا اخبار میں آ جاتا فلانا بھی تحریک پاکستان کا بانی تھا، ہم نے بانی دیکھے نہیں۔
عوام نے بنایا ہے، لوگوں نے بنایا ہے، اور لوگ ہی اس کی خیر خواہی کر سکتے ہیں۔ اور لوگوں کو چاہیے کہ ایک اور بات میری سن لو آخری، اگر یہ ملک نہ رہا تو پھر مسلمانوں کو روئے زمین پہ جگہ ملنی مشکل ہو جائے گی۔ جغرافیائی حیثیت سے اس کا محل وقوع ایسا ہے کہ یہ مسلمانوں کے پاس رہا تو چاروں طرف کے مسلمانوں کو ساتھ آئے گا، اور یہ بچے گا خدا کے قرآن کے صدقے میں، یہ بچے گا نبی کے لائے ہوئے فرمان کے صدقے میں، یہ ہماری کوششوں سے یا ہمارے ہے زیادہ ہتھیار بنانے سے نہیں بچتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کو جگہ دو، اسلام اور ایمان کو جگہ دو، قرآن کا جھنڈا بلند کرو، ایمان کا جھنڈا بلند کرو۔ آؤ 14 اگست کو مل کر سب دعا کریں کہ ہم آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم آئندہ رشوت نہیں لیں گے، ہم آئندہ کسی سے دغا نہیں کریں گے، ہم کم نہیں تولیں گے، ہم کم نہیں ناپیں گے، ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، ہم غلط مسئلے بتا کر لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق نہیں کریں گے۔ پھر تو ہمارے لیے یہ بڑا بہترین دن ہے۔ اور اگر ہم ان تمام چیزوں میں سے کچھ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، پھر اس دن کی کوئی حیثیت نہیں، پھر کھیل تماشے کا دن ہے اور کچھ نہیں۔ خدا بند عالم نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ صرف اتنا کہنے پر نجات نہیں ہے کہ اے خدا ہم تیرے ماننے والے ہیں، بلکہ اس کہنے کے بعد اس کے پورے فرمان کو ماننا پڑے گا۔ شکل حضور کے فرمان کے مطابق نبی کی شکل کے ساتھ شکل ملانی پڑے گی، نبی کے لباس کے ساتھ لباس ملانا پڑے گا، نبی کے لائے ہوئے قرآن کو دل و دماغ میں، گھر معاشرے میں، محلے اور کچہری میں جگہ دینی پڑے گی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ کے پیچھے سارے کام یہودیوں والے، عیسائیوں والے، جب کوئی مر جائے تو سارے مسلمان لاؤ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ تو قرآن بھی کہتا تو ہوگا کہ مرے بغیر میرا بھی کہیں ٹھکانہ ہی نہیں، جب کوئی مر جائے تو پھر راستہ ملتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم مسلمانوں کو بڑا سوچ کے چلنا چاہیے۔ مسلمانوں اپنی تاریخ پڑھا کرو، احمد شاہ ابدالی کی تاریخ پڑھو، شہدائے بالاکوٹ کی تاریخ پڑھو، مغلیہ خاندان کے بہادروں کی تاریخ پڑھو کہ وہ کیسے لوگ تھے، عمر بن عبدالعزیز کی تاریخ پڑھو، سید۔ آج کا بیان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔